اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج 21واں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان اس انداز میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مغفرت کے انعام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو سرفراز فرما دیں، آمین. آج 21ویں روزے کی مناسبت سے اور ہماری ترتیب کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں سپارے میں قرآن کریم کا جو حصہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ اور اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب، اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمارے لیے جو نصیحت اور حکمت کی باتیں ہیں ان کا خلاصہ اور ان میں جو منتخب آیات ہیں ان کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی. 21ویں سپارے کا بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی جو آیات اور کتاب کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے سنائیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو ان تمام چیزوں کو خوب جانتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے 2 احکامات دیے. ایک تو یہ کہ جو کتاب اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے آپ اس کی تلاوت فرمائیں، تو حکم تلاوت ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز قائم کیجئے. ان 2 احکامات کے بعد یہ بات فرمائی گئی کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. در حقیقت جب کوئی شخص اپنی نماز کو اللہ رب العزت کی طرف استحضار، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان رکھ کر مکمل کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات لائق حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور صراط مستقیم کی دعا مانگنے کا مجھے حکم دیا ہے، اور میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگ رہا ہوں اور اپنی عبادت کو اس انداز میں مکمل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. اور جن آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے ان آیات میں جو مقاصد اور جو مفاہیم اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں وہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں، میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو جب کوئی شخص اس جذبے سے اور اس فکر سے اور اس سوچ کا استحضار رکھ کر اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے تو در حقیقت یہ نماز معاون بنتی ہے کہ انسان جب بھی اپنی زندگی میں نماز کی تکمیل کے بعد اپنے روزمرہ کے معمولات میں مشاغل میں مشغول رہتا ہے، اور جب بھی کسی برے کام کا داعیہ اس کے دماغ میں آتا ہے تو نماز کی یہ احکامات، یہ نماز کی یہ مراحل انسان کو فوراً یاد آ جاتے ہیں، اور یاد آنے کے بعد اس کے لیے معاون بن جاتے ہیں کہ وہ ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اور برے کاموں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. چنانچہ جب وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے اور اپنی دکان کے اندر ناپ تول میں کمی کا کوئی ایسا موقع اس کے سامنے آتا ہے تو فوراً اس کو یاد آتا ہے کہ یہ راستہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، دھوکے اور خیانت سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو لہٰذا میں بحیثیت مومن یہ کام نہیں کر سکتا. جب خدا نخواستہ اس کے سامنے جھوٹ بول کر پیسے کمانے کا کوئی موقع آتا ہے تو فوراً اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، اور میں نے صدق و اخلاص کے ساتھ سچائی کے راستے پر رہنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے. تو لہٰذا جب کوئی شخص ہر 5 وقت کی نماز میں اس فکر اور اس سوچ اور اس استحضار کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے تو نماز کی یہ تربیت، نماز کے یہ احکامات انسان کے لیے معاون بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں انسان کو
کہ انسان اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان تمام افعال اور اعمال کو اخلاص اور سچائی کے ساتھ مکمل کرے، اور گناہوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے اور برائیوں میں بھی مشغول ہے، تو در حقیقت اس کی وجہ سے دل میں کوئی شبہ پیدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ نماز ایک دن اس کو بالآخر برے کاموں سے روک دے گی۔ اور اگر کسی انسان کو اپنے دل و دماغ میں اپنی کیفیت کا استحضار کرتے ہوئے بات محسوس ہو رہی ہو کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن برائی کے خیالات تو مجھے برابر سرابر آ رہے ہیں، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن برے کاموں کا داعیہ تو دل میں برابر سرابر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا میں اپنی نماز کے اندر استحضار، خشوع، خضوع اور یہ تمام جو نماز کے آداب ہیں ان میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کوتاہی ہم دور کریں، تاکہ نماز کا جو یہ اثر ہے کہ ہم برائی سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس اثر کو ہم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیات بذریعہ وحی آپ تک پہنچائی ہیں۔ آپ اس سے پہلے امی تھے اور امی ہونا آپ کے لیے ایک کوئی عیب نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کا سبب نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم کے اعجاز کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا، اور بذریعہ وحی قرآن کریم کی آیات جو فصاحت و بلاغت سے بھرپور قرآن کریم کی آیات فصیح و عربی زبان میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی تو یہ معجزہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم کی آیات جب جاری ہوئی تو یہ کلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، تاکہ لوگوں کے لیے اس بات پہ یقین کرنا سمجھنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی آیات بذریعہ وحی آپ تک بھیجی جا رہی ہیں اور آپ ان کو اس امت تک پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو کھیل کود ہے اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کھیل کود طبعاً انسان کو تھوڑے وقت کے بعد اکتاہٹ کا شکار کر دیتا ہے، اور کھیل کود ایک ایسا مشغلہ ہے کہ انسان اس کے اندر جذبے، شوق اور ذوق کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مشغول رہتا ہے، لیکن اس کے بعد طبیعت میں اس سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے ہر معاملے کا، ہر کام کا حال ہے کہ جب بھی آپ کسی دنیاوی امور میں مشغول ہوتے ہیں تو کچھ وقت تک تو اس کے لیے شوق اور جذبہ انسان کے دل و دماغ کے اندر باقی رہتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی ایسی رکھی ہے کہ اس آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، لہی الحیوان وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، وہی زندگی جاویدانی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کوئی تعب نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی بیزاری نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو وہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جو اہل کفر ہیں، کفار ہیں، یہ اہل کفر اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ وقت وہ اس دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب آخرت کا وقت آئے گا، جب آزمائش کا وقت آئے گا، جب امتحان کا وقت آئے گا، تو اس وقت اجر و ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کو عطا ہوگا جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی تسلی کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور اس آیت کے تحت مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ ہر مومن مسلمان کے اوپر صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی تلاش کے لیے کوشش کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، اور اگر اس کی کوشش کے
اگر اس نے کوشش نہیں کی، جہد نہیں کی، جہد مسلسل نہیں کی، تو ایسی صورت میں کوشش نہ کرنے کی وجہ سے وہ قصوروار ہے، اس کا کوشش نہ کرنا قابل مواخذہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ وعدہ فرمایا کہ اگر کوئی کوشش کرے گا تو ہم اس کو سیدھے راستے کی ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے، ضرور بھی ضرور ہدایت ملے گی اس کو۔ کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے، ہدایت کے راستے تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ جیسا کہ 20ویں سپارے میں گزشتہ کل ہم نے قرآن کریم کی آیت کی تشریح سمجھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند فرمائیں، جس کو آپ کی خواہش جس کو ہدایت پر لانے کی ہو، آپ اپنی پسند سے اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کوشش کریں۔ جو بھی شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بار بار اپنے ذہن کو جھٹک کر سیدھے راستے کے اوپر اپنے ذہن کو مرکوز رکھتا ہے، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، بار بار استغفار کرتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر لگا رہتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ کو ضرور بھی ضرور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے لیے کوششیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کوششیں کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الروم نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الروم کے اندر ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے وہ مشہور واقعہ جو اہل مکہ کے درمیان میں پیش آیا تھا، اللہ رب العزت نے وہ اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اہل روم آج کچھ عرصے کے لیے مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سال کے بعد دوبارہ وہ غالب ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں، مکہ مکرمہ کے زمانے میں، کفار کے ایک سردار ابی ابن خلف سے شرط لگا لی کہ 100 اونٹوں کی یہ شرط لگا لی کہ اگر 9 سال کے اندر، 10 سال کے اندر اگر رومی غالب نہ آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ اور 9 سال کے اندر اللہ رب العزت نے اہل روم کو غلبہ عطا فرما دیا، اور اس شرط کے مطابق ابی ابن خلف نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ تو چونکہ یہ شرط لگانا جائز نہیں رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ ان اونٹوں کو صدقہ فرما دیں، صدقہ کر دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس موقع کے اوپر اہل روم کے غلبے کی پیشن گوئی فرمائی، اور بعد میں یہ پیش گوئی سچی ثابت ہوئی، برحق ثابت ہوئی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بے شمار اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، بارش ہے، اسی طریقے سے بجلی کی چمک ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، سورج چاند کا آنا جانا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کے طور پر بیان فرمایا، اور اس بات کے اوپر متنبہ فرمایا کہ ان چیزوں سے سبق حاصل کیا جائے، نصیحت حاصل کی جائے، اور نصیحت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر وحدانیت کے ساتھ ایمان لائے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین فطرت بنایا ہے، اور یہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت وہی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دین فطرت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فطرت کے عین مطابق شریعت محمدیہ میں احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اگر کسی شخص کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ دین کا کوئی حکم ظاہری اعتبار سے اس کی سوچ کی وجہ سے، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں فطری طور پر اس میں کوئی اعتراض نظر آ رہا ہو، تو یہاں پر قصور اس کی بری عادت کا ہوگا، قصور اس کی بری چیز کی عادت میں آ جانے کا ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ فطرتاً شراب کو پسند کرتا ہے، اور شراب کی وجہ سے فطری طور پر اس کو کسی قسم کی کوئی
اس سے الجھن محسوس نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بری عادت کو اختیار کر لیا ہے، حالانکہ سلیم الطبع اور فطری طور پر انسان کی جو طبیعت ہے وہ شراب سے گھن کھاتی ہے اور اس کے نقصانات کو نقصان سمجھتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بری عادت کو اس حد تک اختیار کر لے کہ اس کو جھوٹ میں مزہ آنے لگے، خدا نخواستہ غیبت میں مزہ آنے لگے، ایذا رسانی میں مزہ آنے لگے، آگ لگنے میں مزہ آنے لگے، نقصان پہنچانے میں مزہ آنے لگے، تو اس کی وجہ سے قصور فطرت کا نہیں ہے بلکہ قصور اس کی بری عادت کا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو بھی احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت محمدیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، وہ فطرت کے عین مطابق ہیں اور فطرت کے اصولوں سے ہم آہنگ ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی موقع کے اوپر انسان کو اس میں کوئی اشتباہ ہو تو اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے، اور کسی بھی طور پر کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا کمنٹ، کوئی ایسا تبصرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر خدا نخواستہ اس حکم کے مشکل ہونے یا اس حکم کے دین میں تنگی کے اوپر مشتمل ہونے کا کوئی کمنٹ ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کے حکم کو اہل علم سے سمجھ لیا جائے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے ہمارے سامنے بھی کہ اللہ رب العزت کے حکم کن اصولوں کے اوپر فطرت کے عین مطابق۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی، ربا کے حکم کو بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص محتاج ہو، ضرورت مند ہو، معسر ہو، تو اس معسر شخص کو زکوٰۃ کے ذریعے سے اور صدقات کے ذریعے سے مدد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں جو رواج تھا کہ مشکل میں معسر شخص کی، حاجت مند شخص کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سودی قرضے کا جو رواج تھا، اس کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ اس سودی قرضے سے بچا جائے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تم ربوی معاملات کر کے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے مال میں اضافے کی جو کوشش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مال نہیں بڑھتا، لیکن جب تم صدقہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے ہیں، پرورش فرما کر اس صدقے میں اضافہ فرماتے ہیں، اضافہ فرما کر اس صدقے کے ذریعے صدقے کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں جو فساد پھیلا ہے اس کی وجہ انسانوں کے برے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، انسانوں پر رحم فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کے ہی فیصلے اس امت کے لیے فرمائے ہیں۔ البتہ اگر عناد کے راستے پر کوئی امت چلتی ہو، کوئی قوم سرکشی کے راستے کے اوپر چلتی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر نہ چلتی ہو، تو سرکشی اور عناد کے راستے پر پختہ ہو جانے کی وجہ سے، اس پختگی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس قوم کو فتنے میں اور آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ خشکی اور تری کے اندر، بحر و بر میں جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو فتنے آ رہے ہیں، ان کا سبب در حقیقت، ان تمام فتنوں کا سبب در حقیقت کیا ہے؟ ان تمام فتنوں کا سبب ہمارے برے اعمال ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برے اعمال کی اصلاح کر لیں، تنبیہ کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائشیں ہیں وہ ہم سے دور ہو سکیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو، فطری طور پر تم یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس انسان کو اس دنیا کے اندر کمزور پیدا فرمایا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، اپنے معافی ضمیر کے اظہار نہیں کر سکتا، ایک نومولود بچہ ایک کمزور پیدا ہوا، ہر چیز میں اپنے والدین کا محتاج ہے، بعد میں اہل زمانے کا محتاج ہے، مثال کے طور پر پڑوسیوں کی سے بعض اوقات انسان مدد مانگتا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف مراحل کے اندر بحیثیت انسان اس دنیا کے اندر معاشرتی طور پر زندگی گزارنے کے لیے انسان اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، کچھ لوگوں کے تحت وہ کام کر رہا ہو، اسی طریقے سے بے شمار مراحل ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو قوت عطا فرما دی اور اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو گئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بڑھاپے کا وقت آئے گا تو اس کو دوبارہ کمزوری لاحق ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا جنت کا انعام کا تذکرہ فرمایا ہے
کہ آخرت میں اللہ رب العزت انعام کے طور پر ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور وہ انعام در حقیقت ان کو صبر کی وجہ سے عطا ہوگا. انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ جو نیکی کے راستے کے اوپر وہ جمے رہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ان کو انعام عطا فرمائیں گے. قرآن کریم کی اس سورت کے بعد سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے جناب لقمان نے جو نصیحت کی باتیں اپنی اولاد کو کی تھیں، اپنے بچے کو کی تھیں، اللہ رب العزت نے وہ تمام نصیحت کی باتیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو شرک سے بچنا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ یاد رکھنا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان نے نیکی کی ہو اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی پیش کی جائے گی، اور اگر کوئی برائی کی ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کی جائے گی. چنانچہ فرمایا رائی کے دانے کے برابر ہو یا کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، آسمانوں میں زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے حاضر فرما دیں گے. تو لہٰذا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو کچھ تکلیف پیش آئے اس کے اوپر صبر سے کام لو. اپنا منہ موڑے نہ رکھو، تکبر سے نہ پھرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والا اور شیخی بگاڑنے والے شخص پسند نہیں ہے. میانہ روی اپنی چال میں اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ اگر والدین کسی چیز کا حکم دیں تو ان کی اطاعت لازم ہے، الا یہ کہ وہ کسی ایسی چیز کا حکم دے جو شرعی اصولوں سے متصادم ہو، تو اس صورت میں ان کی اطاعت لازم نہیں. یہ وہ عظیم نصیحتیں ہیں کہ ان کا استحضار ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر انسان بعض اوقات تنہائی میں برائیوں میں مشغول ہو جاتا ہے، موبائل کے ذریعے سے برائی میں مشغول ہو جاتا ہے، چھپ کر برائیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. جو سینے کے اندر جو برے خیالات پنپ رہے ہیں، آنکھوں سے جو خیانت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے. اور اس بات کا عقیدہ انسان ذہن میں رکھے کہ قیامت کے روز جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی ہر چیز موجود ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی موجود ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہاں موجود ہوگی، لکھی ہوئی ہوگی. تو لہٰذا انسان اس چیز کا استحضار اپنے دل و دماغ میں رکھے تاکہ انسان کسی بھی ایسے برے کام جو انسان کے دل میں وسوسہ آئے، سامنے آئے، داعیہ پیدا ہو، تو اس موقع کے اوپر نہیں انسان کا نفس یہ کہتے کہ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے میں کس منہ سے جاؤں گا، کیسے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھاؤں گا، اس برائی کو کرنے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا. تو لہٰذا ان تمام باتوں کو، نصیحتوں کو ہمیں ذہن میں مستحضر رکھنا چاہیے. پھر قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، بارش کتنی ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، کس مقام پہ ہوگی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے مادہ ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے. وَمَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان کا کل انسان کو کیا کیا مراحل پیش آئیں گے، انسان کیا رزق کما سکے گا اور کن کن کیفیات سے دوچار ہوگا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور انسان کو کس زمین میں موت آئے گی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو یہ تمام وہ معلومات ہیں جن کا تعلق غیب کے معلومات سے ہے، اور ان چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بارش کے بارے میں جو پیش گوئی موسمیات کی طرف سے کی جاتی ہے، در حقیقت یہ اسباب کے درجے میں، اسباب کو دیکھ کر وہ اس کا ایک تخمینہ لگا لیتے ہیں، ایک اندازہ لگا لیتے ہیں، اور ان کا اندازہ بعض اوقات پورا ہوتا ہے اور بعض اوقات پورا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ڈاکٹر، طبیب بعض اوقات الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اس کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ معلومات حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ بھی اسباب کے درجے میں بہت آخر میں ہوتا ہے. لیکن جس وقت وہ معلومات حاصل نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس سے پہلے بھی ان تمام چیزوں کا بخوبی علم رکھتے ہیں. تو لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات کی روح سے جو اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم، جن چیزوں کا اپنے ذمے جن چیزوں کا علم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کا علم کسی اور کو نہیں ہے، تو اس میں انسان جو کچھ حاصل جو کچھ معلومات انسان کو وہ موجود ہیں، وہ ظنی ہیں، تخمینی ہیں، غالب گمان کے درجے میں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور انسان کو عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ یہ تمام گمان ہیں، تخمینے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور لہٰذا بے شمار اوقات میں دیکھا جاتا ہے
کہ ڈاکٹر حضرات کی بتائی ہوئی بات بعض اوقات مختلف صورتحال کے ساتھ پیش آتی ہے، اسی طریقے سے محکمہ موسمیات کی طرف سے کی گئی پیش گوئی بعض اوقات مختلف طور پر سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی ان ساعتوں کو قیمتی بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔